حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ جو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 19 میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 17 میں بیان فرمائے۔ آیت نمبر 16 میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو جب پیغمبری عطا فرمائی تو فرمایا کہ تم دونوں چلے جاؤ مصر میں فرعون کے پاس، فقولا، اور دو باتیں اس سے کرو جو ہم تمہیں بتانے لگے۔ پہلی بات، انا رسول رب العالمین، کہ اے موسیٰ آپ یہ بات کریں فرعون سے کہ میں موسیٰ رب العالمین کا رسول ہوں، اس کا فرستادہ ہوں۔ پہلا پیغام اس کو یہ دینا ہے، اور دوسرا پیغام یہ دینا ہے تم دونوں نے جا کر ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہماری قوم بنی اسرائیل ہے جو 400 سال سے مصر میں آپ لوگوں نے غلام بنا کے رکھی ہوئی ہے، لہذا بنی اسرائیل کو آزادی دیں اور ہمارے ساتھ ان کو بھیجیں اور روانہ کریں۔ ان کو ہم ان کے علاقہ ملک شام، فلسطین اور کنعان لے کر وہاں تک چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آزاد حیثیت سے زندگی بسر کریں۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ کے حق میں جو زیادتی ہو رہی تھی کہ فرعون کہتا تھا کہ میں ہوں رب العالی، انا ربکم العالی، کہ تم سب کا اعلی رب میں ہوں، اور آج انہوں نے کیا پیغام دیا کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یعنی ہم تجھے رب نہیں مانتے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں فرعون کے سامنے سیاسی بغاوت کا اعلان ہے، اور اتنا بڑا اقدام حضرت موسیٰ کر رہے ہیں، اس کے قانون میں جس کی سزا موت کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ کوئی مصر کا باشندہ یہ کہے کہ میں فرعون کو رب نہیں مانتا، اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ میں قتل ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ پیغام جا کر دو کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے تھے، لیکن اصل میں یہ بنی اسرائیل کا ملک مصر نہیں تھا، یہ اصل میں ملک شام کے تھے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے بیٹوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ 12 بیٹے تھے۔ ہر بیٹے کی ایک نسل چلی تو یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور ان کی جتنی اولاد صدیوں میں دنیا میں بڑی اور پھیلی، یہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب کا نام تھا اسرائیل۔ عربی میں بیٹے کو ابن کہتے ہیں، اور زیادہ بیٹے ہوں تو انہیں بنون کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ حضرت یعقوب جو کہ اسرائیل ہیں ان کی اولاد ہے، اس لیے ان براہ راست 12 بیٹوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے ان 12 بیٹوں کی جو نسل دنیا میں بڑی پھیلی چلی، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر کے بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل تھے، اور وہ منڈیوں میں بکتے بکاتے مصر کی منڈی میں فروخت ہوئے۔
یہاں کے وزیر اعظم نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر بیٹا بنا کر رکھا۔ وہاں سے ایک امتحان آیا، حضرت یوسف جیل میں چلے گئے اور پھر تقریباً 7 سال یا 12 سال بے گناہی کی جیل کاٹی۔ پھر اللہ کی تقدیر غالب آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ ملک کی سلطنت پر لے گیا۔ یہ ملک کے وزیر خزانہ بنے اور باکمال اپنی وزارت کا قلم دان سنبھالا۔ پورے ملک میں آپ کا شورا ہوا اور عوام آپ کی گرویدہ بن گئی، حتیٰ کہ جو ملک کے مصر کا بادشاہ تھا وہ خود آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ اور حضرت یوسف کو اللہ نے خاص ڈھنگ دیا تھا ملک اور سلطنت چلانے کا، علم الہی بھی تھا اور خوابوں کی تعبیر بھی جانتے تھے، اور وقت کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، اور یہاں غلامی سے گزرتے ہوئے جیلوں سے ہوتے ہوئے سلطنت پر پہنچے، اور پھر آنے والے وقت میں ملک کے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اور اس سارے پروسیس میں کئی دہائیاں لگیں، اور پھر مصر کے ارد گرد جتنے ملک ہیں ان سب میں قحط پڑا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی تدابیر تھی معیشت کے لحاظ سے کہ مالی طور پر مصر بڑا مضبوط تھا۔ ان تمام ملکوں میں یہ آواز لگی کہ ملک مصر میں جو بندہ بھی جائے ایک خاص مقدار تک ہر بندے کو غلہ دیتے ہیں پیسوں کا، چونکہ فلسطین میں، اردن میں، سوریا میں، یہ پرانے دور کا ملک شام تھا جو میں نام لے رہا ہوں۔ آج شام کا نام سوریا ہے، اردن اور فلسطین یہ تینوں ملک ملا کر ایک شام بنتا تھا اس وقت کا۔ اور وہاں بھی ان کو خبر ملی کہ مصر کا بادشاہ بہت نیک انسان ہے اور رحم دل ہے، تو وہ لوگوں کو غلہ دے رہے اور ذخیرہ بہت زیادہ ان کے پاس، لہٰذا وہ ان کے سگے بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور یہ کہا تھا والد کو بھیڑیا ان کو کھا گیا ہے، ان کو اگلی بات تو معلوم نہ تھی۔ ایک زمانہ گزر گیا، اب وہ بھی یہاں آئے غلہ لینے۔ حضرت یوسف نے ان کو پہلی نظر میں پہچان لیا، اور حضرت یوسف کا والدہ کی طرف سے بھی جو سگا بھائی تھا ان کا نام تھا بنیامین۔ ان کو تنہائی میں ساری بات بتا دی اور ایک ہیلا کیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی کہ آپ یوں کریں، اور اس طرح اس واقعے کے ضمن میں بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی اب واپس ہوئے پریشانی کے عالم میں۔ حضرت یعقوب کو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی بنیامین نے وہ پیمانہ جس کے ساتھ مصر کے کارندے غلہ بھر کر دیتے تھے وہ سونے کا تھا، اس نے وہ چھپا لیا، اور جب تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے برآمد ہوا، اور وہاں کے قانون کے مطابق جس کے سامان سے چوری کا مال برآمد ہو اس کو گروی رکھ لیا جاتا ہے، لہذا تقدیر غالب آ گئی اور وہ بادشاہ کی قید میں چلا گیا۔ حضرت یوسف پریشان ہو گئے کہ پہلے انہوں نے میرا ایک بیٹا گم کیا دوبارہ جب یہ مصر میں آئے، حضرت یوسف اور بنیامین کی گفتگو ہو چکی تھی، پچھلے سارے حالات انہیں معلوم ہو گئے، اور حضرت یوسف صبر کے ساتھ چلے، اور جب یہ بادشاہ بن گئے اب اختیار اور اقتدار بھی تھا، یہ چاہتے تو واپس اپنے والد کے پاس کنعان پہنچ جاتے، خبر دیتے، لیکن حکم الہی ایسا تھا کہ ابھی اجازت نہیں۔ نبی اللہ کے امتحانوں پر دل سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کو کبھی توڑتے نہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت یوسف یعقوب تو لا علم تھے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا،
حضرت یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور بینائی ختم ہو گئی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کبھی نہیں کیا، ہمیشہ صبر کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے در کے سوا کسی در پر کبھی جھکے نہیں اور منت نہیں مانی کہ جس رب نے دیا ہے لیا ہے وہ دینے پر بھی قادر ہے، میں اپنا نظریہ اور عقیدہ خراب نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، تو یوسف کیسے گم ہو سکتا ہے؟ یقیناً میرے رب کی کوئی ایسی حکمت ہے اس میں کہ جس پر مجھے صبر ہی کرنا ہے۔ اور ادھر قدرت کا نظام یہ تھا کہ یوسف کو ہم تخت مصر کا والی بنائیں، جب تک اس آزمائش سے نہ گزرتے اس سیٹ پر نہیں جا سکتے تھے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اب یہ راز کھلا کہ ملک مصر کا بادشاہ تو یعقوب کا بیٹا یوسف ہے، لہٰذا حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معافی مانگنے پر دل سے معاف کر دیا اور کوئی گلہ شکوہ بھی انہیں نہیں دیا، اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ اور والدین کو بھی لے کر آؤ اور خود بھی آ جاؤ، اور اب آئندہ باقی زندگی مصر میں گزارنی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا پہلا فرد جو مصر میں پہنچا وہ حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف تھے۔ مصر بنی اسرائیل کا علاقہ نہیں تھا، ان کا ملک شام ہے، فلسطین میں ایک ایریا ہے کنعان، یہ خاص ان کا وطن تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی یہ علاقہ ہے، اور یہ سارے لوگ شامی کہلاتے ہیں۔ اب جب یہ قوم باہر سے آئی، ملک کا بادشاہ ان کا اپنا ہے، اس لیے ان کو اس ملک میں مشکل نہیں ہے، اور ان تمام بھائیوں نے مصر میں رہائش اختیار کی، بڑی عزت احترام کے ساتھ۔ نبی کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رہے، اس کیفیت میں ان کی نسل بڑھتی رہی، اور مصر کی جو بڑی قوم تھی اس قوم کا نام ہے قبطی، اور ملک مصر کے جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب تھا فرعون۔ جیسے ہمارے ملک میں جو بادشاہ بنے اس کو صدر کہا جاتا ہے، صدر مملکت، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ ایک منصب اور سیٹ کا نام ہے، بندے کا نام نہیں۔ اس طرح فرعون بھی اس سیٹ کا نام ہے، بندے کا نام نہیں۔ ملک میں کئی فرعون گزرے، جو بھی ملک کا صدر ہوتا، ایک وزیر اعظم تھا وہ اور ہے، ایک ملک کا صدر تھا، جو ملک کا صدر ہوتا اس کو فرعون مصر کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف کے دور میں جو ملک مصر کا فرعون تھا وہ بہت اچھا آدمی تھا، حضرت یوسف کی دل سے قدر کرتا تھا، اور بعض نے لکھا ایمان بھی لے آیا تھا۔ لیکن پھر صدیاں گزریں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ یہ حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل ہیں اور حضرت یعقوب ہی کی نسل ہیں، لیکن 400 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور فرعون جو اس وقت تھا وہ ظالم تھا، اور وہ کہتا تھا خدا میں خود ہوں۔ اور ان صدیوں میں حضرت یوسف اپنے وقت پر دنیا سے چلے گئے، پھر بنی اسرائیل کا کوئی شخص مصر کا بادشاہ نہیں بنا، بلکہ مصر کے جو وارث تھے وہ قبطی تھے، اس لیے اس کے بعد فرعون چلتے رہے، اور جو فرعون حضرت موسیٰ کے دور میں تھا یہ سب سے زیادہ ظالم تھا۔ آج بھی فرعون کسی کو کہا جائے کہ تم فرعون ہو تو یہ اشارہ اسی کی طرف ہوتا ہے، ظلم کی وجہ سے، کہ اس کو نجومیوں نے یہ بات بتائی کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ تیرے دور اقتدار میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، اور اس طرح تیرا زوال ہوگا اور تو ختم ہو جائے گا۔ اگر تو بچانا چاہتا ہے اپنی حکومت کو، ابھی سے تجھے منصوبہ بنا کر اس چیز کی پلاننگ کر کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے حساب کتاب کیا کہ وہ کس سال پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر چونکہ بنی اسرائیل کو مصر میں غلام بنایا گیا، اس وقت ان کی تعداد تھی 6,80,000، اور یہ ملک کی دوسری بڑی آبادی ہے۔ مصریوں کے نیچے ان کو دبا کر رکھا ہوا تھا، زراعت ان سے کرواتے، مکانات ان سے تعمیر کراتے، بیگار میں ان سے کام لیتے، جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک تھا،
ان کے حقوق دلوانے والا کوئی نہیں. اور یہ بنی اسرائیل بھی تقریباً شرک میں ڈوب گئے، چونکہ مصر کے لوگ فرعون کو پوجتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے. اب ان کو سمجھانے بجھانے والا کوئی نہیں، اور یوں غیر ارادی طور پر یہ پوری قوم غلامی میں چلی گئی اور صدیوں تک غلام رہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کو غالب کیا. فرعون نے تدبیر بنائی کہ 1 سال بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کیا جائے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ خطرہ تو ان کے لڑکے سے ہے، لڑکیوں سے نہیں. گھروں کے کام کاج کے لیے ہمیں ان کی عورتیں چاہیے، لہٰذا عورتوں کو بڑا ہونے دو اور گھریلو خدمت مصر کی وہی کریں گی. ان کو غلام بناؤ، لونڈیاں بناؤ، نوکرانی بناؤ، یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارا. اور باقی رہا یہ معاملہ کہ جو لڑکے ہیں ان کو قتل کرنا ہے. چند سال تک تو ہر سال پیدا ہونے والے لڑکے مرواتا رہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اور اس طرح 90,000 بچہ اس نے قتل کروایا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. اور آج بھی دنیا میں یہ چیز دیکھنے میں ہے، انسان کا مزاج نہیں بدلتا. ظاہراً بڑے شریف ہوتے، اندر سے بڑے گھناؤنے کردار اقتدار کی وجہ سے وہ لوگ اپناتے ہیں. قرآن کریم یہ بتا رہے. پھر مصر کے لوگوں نے اور کابینہ نے فرعون کو کہا اگر یوں ہی یہ بچے قتل ہوتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری نوکری چاکری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. لہٰذا 1 سال جو بچے پیدا ہوں زندہ چھوڑو، 1 سال جو پیدا ان کو مار دو. نجومیوں سے پوچھ لو کہ موسیٰ نے کس سال پیدا ہونا ہے، آیا جو جفت والے سال میں یا طاق والے سال میں؟ اگر وہ طاق والے سال میں ہے تو ہر طاق والے سال کے بچے مارتے رہو. اب اللہ کی قدرت، جس سال بچوں نے قتل ہونا تھا اسی سال میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا اور ماں نے چھپا کر رکھا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. وہ گھروں میں آ کر وقتاً فقتاً چیک اپ کرتے تھے کہ کسی عورت کا کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا، بنی اسرائیل کے ہاں کوئی لڑکا، اور اگر ہوتا تو وہ مار دیتے، یا وہ اعلان یہی تھا کہ اپنا بچہ خود مارو، اگر ہمیں پتہ چلا تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے بڑا حسین پیدا کیا. ان کی والدہ تھی، انہوں نے چھپا کر رکھا. اچانک اطلاع ہو گئی کہ اس گھر میں کوئی بچہ ہے. فرعون کے فوجی اور سپاہی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور ان کو تو کسی شخص کو قتل کرنے میں کبھی کوئی عدالت پوچھتی نہیں تھی، فرعون کا کھلا آرڈر تھا. اب اگر یہ معاملہ ہوتا کہ بچہ برآمد ہو تو فرعون کے ان سپاہیوں نے ایک لمحے میں بچے کو بھی مارنا ہے، بچے کی ماں کو بھی مارنا ہے، اور بچے کی ایک بہن ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس کو بھی قتل کرنا ہے. جب دروازہ کھٹکھٹا، دروازہ کھولنے سے پہلے تفسیر مزری میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ پریشان ہو گئی کہ میں نہیں چاہتی میرا بیٹا ان کے ہاتھ لگے، یہ اس معصوم کو قتل کر دیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، ان سے چھڑانے کے لیے اللہ نے دل میں ڈالا، جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا. اللہ نے القاء کیا اس میں پھینک دو. اب وہ ایک ایسی خاتون تھیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بے دردی سے نہ مارے، اور تندور کے علاوہ جگہ کوئی نہیں میں جہاں چھپاؤں. صاحب تفسیر مزری لکھتے ہیں اب وہ جب اندر آئے پورا گھر چیک کیا اور کہیں بھی کسی جگہ بچہ برآمد نہیں ہوا. اب وہ واپس ہوئے. اب ماں بھاگی اس تندور کی طرف اور دیکھا کہ ننھا موسیٰ اس تندور میں آگ کے ساتھ کھیر رہا ہے. اللہ نے وہاں سے نکلوایا اور اللہ کہتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی خفیہ پیغام اس کے دل میں ڈالا کہ اپنے بچے کو ایک تابوت میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو. ان کو شک پڑ گیا یہ دوبارہ آئیں گے اور ہو سکتا ہے تمہارے لیے مسئلہ بنا دیں، اور اب ہم بچائیں گے بچے کو بھی اور آپ کو بھی. اور یہ فرمایا کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم یہ بچہ واپس تیری گود میں پہنچا دیں گے، لیکن فی الوقت یہ کرو. اب سمندر کی موجوں میں اپنے لخت جگر کو کوئی پھینکے یہ کوئی آسان مرل ہے، لیکن اللہ کا ایک پیغام تھا، ماں نے کر دیا، تابوت میں بند کر کے سمندر کی موجوں میں ڈال دیا. اب وہ تابوت لکڑی کا تھا، وہ ڈوبا نہیں، وہ اوپر چل رہے. اور حضرت موسیٰ کی بہن جو اپنے بھائی سے شدید محبت رکھتی ہے،
وہ دریا اور سمندر کے کنارے کنارے نظر رکھے ہوئے کہ یہ صندوق جاتا کدھر ہے۔ آخرکار فرعون کا جو محل تھا وہ سمندر کے کنارے ایکڑوں پر پھیلا ہوا، وہاں سے کسی نے دیکھا، حتیٰ کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا کہ یہ کوئی صندوق جا رہا ہے، کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ کیا ہے؟ اور جب کھولا تو اتنا خوبصورت بچہ، فرعون کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ آسیہ کے دل میں یہ آئی کہ میں اس کو بیٹا بناتی ہوں، فرعون کو بلایا۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو جس نے میری حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ آسیہ نے کہا ایسی بات نہیں، اس کا چہرہ دیکھو کہ یہ کیسا ہے، یہ خطرناک نہیں ہوگا، اس کو ہم بیٹا بناتے ہیں۔ فرعون کا دماغ الٹ ہوا اور اس نے یس کر دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ ہماری تدبیر ہوتی ہے، جس بچے کی وجہ سے 90,000 بچہ مارا، ہم نے وہ بچہ اٹھا کے فرعون کی گود میں ڈال دیا۔ آسیہ اس کی ماں بن گئی، شاہی خرچے پر بچے کو ہم پلوا رہے ہیں۔ اور پھر ادھر دودھ پینے کا وقت آیا، بچہ دودھ پکڑ ہی نہیں رہا، جتنی دائیاں بلائی گئیں کسی کا دودھ پکڑتا ہی نہیں ہے، بچہ رو رو کے نڈھال ہے۔ آسیہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ ہم کریں کیا، یہ تو مر جائے گا، یہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا۔ ادھر حضرت موسیٰ کی بہن اچانک شاہی محل میں عورتوں کے اندر داخل ہو گئی، جاتے تھے لوگ وہاں کام کاج کے لیے۔ اس نے کہا کہ ایک نیک عورت ہے اور وہ فلاں جگہ رہتی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پکڑ لے گا، تمہیں اگر چاہیے تو اس کی جو تنخواہ ہے وہ تم دے لو، تو بچہ اس کو دے دو، وہ دودھ پلا لے گی، یہ میرا ایک مشورہ ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا یہ میرا بھائی ہے اور وہ اس کی ماں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بلاؤ۔ اب شاہی پروٹوکول میں حضرت موسیٰ کی والدہ کو لایا گیا، بہت عزت کے ساتھ کہا بچے کو اٹھا کے ذرا سینے سے لگاؤ۔ بس جو ہی سینے سے لگایا حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ بس انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، جتنا خرچہ مہینے کا ہے وہ ہم دیں گے، یہ بچہ آپ آ کے روزانہ دودھ پلاؤ۔ پھر ماں نے کہا کہ دیکھو روز میرے لیے آنا بڑا مسئلہ ہے، میرے گھر کے کام کاج ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو بچہ میں اپنے گھر لے جاؤں، آپ روزانہ اس پہ نظر رکھیں، نگرانی کریں، خرچہ آپ دیتے رہیں، مجھے بھی اور اس کو بھی، آپ کے بچے کو میں دودھ پلا دوں گی، اور چند دن بعد جب آپ چاہیں گے تو بچے کو لے کر آؤں، آپ ملاقات کریں۔ اب فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے وعدہ پورا کیا اور موسیٰ کو واپس اس کی ماں کی گود میں ڈال دیا، اور ہم نے یہ کہا پارہ نمبر یہ سورہ قصص پارہ 20 میں اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بچے کو دے کر آنکھ ٹھنڈی کر، انا رادوہ الیک، سمندر میں ڈال، ہم اسے واپس تیری طرف لائیں گے، اور صرف واپس نہیں لائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، میں رب موسیٰ کو وقت کا رسول اور پیغمبر بھی بنا دوں گا۔ اب وہ ماں لے رہی ہے گود میں، دودھ پلا رہی ہے، چوم رہی ہے، بوسے لے رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے منٹل، اس کو پتہ نہیں ہے ہو کیا رہا ہے، کہتا ہے میں خدا ہوں۔ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز جانتا ہے، یہ کہاں سے خدا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ دشمن اس کے گھر میں پڑ رہے۔ اور پھر 30 سال تک حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پلے، 30 سال کے نوجوان بنے، 30 سال زندگی گزاری۔ موسیٰ کی جان آسیہ کے اندر تھی، حضرت موسیٰ سے اس قدر پیار تھا، فرعون بھی بہت چاہتا تھا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اتنا محبوب بنا دیا موسیٰ کو، اب فرعون کا بیٹا تصور ہو رہا ہے، تو مصر میں ان سے زیادہ کس کی عزت ہوگی، یا ان کا جتنا روب اور دبدبہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ نکلا، ایک دن ایک واقعہ ہوا، 2 بندے لڑ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیلی شخص نے آواز دی کہ یہ مجھے مار رہے۔ حضرت موسیٰ نے یکدم جا کے چھڑایا، اور وہ قبطی زیادتی کر رہا تھا بنی اسرائیلی پہ، اور جب چھڑایا اس کو مکہ مارا، آرام سے مارا، ارادہ بھی نہیں تھا، یہ آلہ قتل بھی نہیں، لیکن موسیٰ کی طاقت اتنی زیادہ، بس ایک ہی مکے سے وہ جگہ پہ مر گیا۔ عجیب ایک واقعہ ہوا۔ اب قبطی کی لاش، فرعون نے کہا کہ تفتیش کرو یہ مارا کس نے ہے، پتہ کوئی نہیں چل رہا۔ رات کو وہ ڈھونڈتے رہے قاتل۔ اگلے دن حضرت موسیٰ گزر رہے تھے، وہی بنی اسرائیلی ایک اور شخص کے ساتھ لڑ رہے، اس نے کہا موسیٰ مجھے چھڑائیں۔ اب حضرت موسیٰ جو ہی آگے بڑھے، وہ یکدم بول پڑا، کہہ لیا کل ایک بندے کو آپ نے مارا، آج مجھے مارنا چاہتے ہیں، جس کی کل مدد کی وہی بول پڑا۔ اب وہاں سے راز آؤٹ ہوا، فرعون کو معلوم ہوا
کہ وہ جو قتل ہوا ہے موسیٰ کے ہاتھ سے ہو گیا ہے۔ اس نے آنن فانن آرڈر دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کرو اور قتل کرو۔ اب جب کابینہ میں مشورہ ہوتا ہے، کابینہ کے اندر سے اللہ نے ایک بندہ کھڑا کر دیا جس کے دل میں موسیٰ کی محبت تھی۔ اس نے خفیہ پیغام دے دیا کہ آپ اپنی جان چھڑائیں یا آپ کو مارنا چاہتا ہے فرعون۔ حضرت موسیٰ وہیں سے نکلے اور ہجرت کر گئے، اس ملک سے نکل گئے، ملک مدین میں گئے، 30 سال یہاں رہے، 10 سال مدین میں رہے کہ یہ FIR ہے 302 کی اور فرعون مجھے لٹکا دے گا، یہاں تو کوئی پرسان حال نہیں۔ 10 سال بعد وہاں سے واپس آئے، وہاں کے پیغمبر حضرت شعیب ان کے سسر بنے، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ اب واپس آئے، رستے میں اللہ نے اولاد دی، رستے میں کوہ طور پر بیوی کی پیدائش، بچے کی کا وقت تھا، سردی تھی، اب آگ کی ضرورت ہے، گرمائش کی۔ دور پہاڑ پر آگ دیکھی، آگ لینے گئے، وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ بس جو ہی پہنچے یکدم غیب سے آواز آ گئی، اے موسیٰ یہ بڑی مقدس وادی ہے، 40 سال آپ کی عمر ہے، یہ بڑا مبارک مقام ہے، آپ جوتے اتاریں۔ سورہ طٰہٰ میں فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جوتے اتاریں اور آگے جوتے اتار کر آئیں، یہ وادی بڑی پاکیزہ اور بہت پاک ہے، لہٰذا جوتوں سمیت نہ آئیں۔ اب حضرت موسیٰ آگے آئے، یکدم آواز آئی، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، موسیٰ تو میرا رسول ہے اور میں تیرا خدا ہوں، میں نے تجھے پیغمبری عطا کر دی ہے۔ اب یہاں سے نکل کے سیدھا فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے 2 باتیں کرنی ہیں، ایک تو یہ کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ بنی اسرائیل کو 400 سال سے آپ نے غلام بنا رکھا ہے، یہ آزاد لوگ ہیں، میں اپنی قوم کو آزاد کرانا، اپنی قوموں کو آزادی دلانا یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست، بڑے عظیم تھے وہ لوگ جنہوں نے کٹھن مراحل طے کر کے انگریز کے سامنے سینہ سپر ہوئے، سینوں پر گولیاں کھائیں، میدانوں میں تلواریں لگیں، ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویاں بیوہ ہوئیں، ان کے گھر اجڑے، اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، اور یہ ایک تحریک ایک زمانے تک چلی، اور اس میں کردار علماء کا سب سے زیادہ ہے، مدارس کے طلباء کا ہے، اس میں وکلاء کا بھی ہے، اس میں دیوبند کے علماء کا بھی ہے، بریلوی علماء کا بھی ہے، اہل حدیث علماء کا بھی ہے۔ یہ کسی ایک طبقے کی جنگ نہیں تھی، آزادی انسان کی فطرت ہے، لیکن اس میں علماء میں جو لیڈ کا کردار تحریک پاکستان میں ادا کیا وہ الحمدللہ علماء دیوبند نے ادا کیا ہے۔